اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں مومنین کے متعلق گفتگو فرما رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن کا بھائی ہے اور ہمیشہ ان کے درمیان میں صلح کرواؤ، لڑائی نہیں، جھگڑے نہیں، فساد نہیں، بلکہ مومن کے درمیان میں صلح کروائے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو مقام مومن اللہ تعالیٰ بنا کر بیان فرماتا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے تو اس کی پہلی شرط ہے مومنین میں فتنہ نہیں، فساد نہیں، بلکہ ان کے درمیان میں صلح کی طرف کوشش کرو، سعی کرو، تاکہ مومنین میں صلح ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ اسی ضمن میں مومن کے مقام کو بیان کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ جو روایت ہے جو اس آیت کے ضمن میں آئی ہے، تو دو حجت خدا ہے، دونوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ مقام مومن کیا ہے۔ جو انسان مومن کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اسے اس کا اجر کیا ملتا ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، جس کا راوی عام شخص نہیں ہے، ابن جعفر جوفی ہے، جس کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر جوفی اس طرح ہے جس طرح محمد مصطفیٰ کے لیے سلیمان و ابو ذر و مقداد ہے، جیسے امیر المومنین کے لیے مالک اشتر ہے۔ وہ راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ امام نے جب فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک مومن گھر سے نکلتا ہے اس ارادے سے کہ میں ایک مومن کی زیارت کے لیے جاؤں، ایک اپنے بھائی مومن کی زیارت کے لیے، کس لیے؟ خوشنودی خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، فقط خدا کو خوش کرنے کے لیے میں ایک بھائی کی زیارت کے لیے چلا جاؤں۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی لالچ ہے، کوئی طمع ہے، کوئی اپنی ضروریات کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ نہیں، خوشنودی خدا کے لیے گھر سے نکلا تاکہ میں اپنے مومن بھائی کی زیارت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے، اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک کہتا ہے مالک جب یہ نیکی کرے تو میں نے نیکیاں لکھنی ہے، یہ کہتا ہے جب برائی کرے تو میں نے برائیاں لکھنی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے آج میں ڈیوٹی لگا رہا ہوں، کیونکہ یہ میری خوشنودی کے لیے دوسرے مومن بھائی کی طرف جا رہا ہے جو نیکیاں لکھنے والا ہے، اس کے ہر قدم پر ایک حسنہ لکھتا جا۔ یہ جو گناہ لکھنے والا ہے، کہتا ہے اللہ کہ آج آپ نے گناہ نہیں لکھنے، کیا کرنا ہے بار الہ، آپ اس کے ہر قدم کے بدلے میں جو اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں کو مٹاتا جا۔ تیسرا کام جو مقربین، جو ملائکہ مقربین کے ذمہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری بات یاد سنو، اس کے اگر پستیاں ہیں، اس کے اعمال میں کمزوری ہے تو آپ اس کے درجات کو بلند کرو، ہر قدم کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کرتے جاؤ۔ جب وہ دروازے پر آتا ہے
جب مومن پہنچتا ہے تو وہ دکل باب کرتا ہے، جیسے ہی دکل باب کرتا ہے تو اس وقت جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے، اللہ نے فرمایا اب تیرے لیے یہ دروازہ نہیں کھلا بلکہ میں نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، میں نے تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، میں نے تیری حاجات کو پورا کرنے کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ فوراً ہی جب وہ ملتے ہیں، آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، اور اس وقت جب بغل گیر ہوتے ہیں تو اللہ ان کی طرف اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ملائکہ کو حکم کرتا ہے تم جاؤ اور ان کا استقبال کرو اور ان کی طرف دیکھو، کیونکہ یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں مومن ہیں، یہ اپنی ذاتیات کے لیے نہیں آئے، اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ میری خوشنودی کے لیے آئے ہیں، بلکہ جو ان کی آپس میں صلح ہے وہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تم جاؤ۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کرنے کے بعد وہ واپس جانا چاہتے ہیں تو ملائکہ ان کے استقبال کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے آتے ہیں۔ بار الہ کتنے ملائکہ آپ بھیجیں گے؟ تو حجت خدا فرماتے ہیں جتنے وہ گفتگو کر رہے تھے، جتنی اس وقت انہوں نے سانسیں لی اور جہاں سے جتنی مسافت چل کر آیا، جتنے قدم آیا ہے، ہر قدم کو گن لو، ہر سانس کو گن لو اور ہر بات کو شمار کرو۔ اتنے فرشتے اس کی تعظیم کے لیے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس وقت اللہ فرماتا ہے یہیں ٹھہر جاؤ۔ اگر وہ اس دن تک دوسرے دن میں دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کی روح کو لو، بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں اس کا محل و مقام میں چھوڑاؤ۔ اور اگر وہ باقی ہے تو اللہ ان فرشتوں کو کہتا ہے اب تمہاری ڈیوٹی ایک ہی ہے، تم اس کی حفاظت کرو، دنیا و آخرت کی بلا و مصیبت سے اس کی حفاظت کرو۔ پھر امام نے فرمایا دوسرے شخص کا مقام کیا ہے؟ یہ تو مالک جو ملاقات کے لیے گیا ہے اس کا یہ اجر ہے۔ کہا اگر اس کے دل میں بھی اس کا احترام، اس کی حرمت اسی طرح ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اجر ہے، امام فرماتے ہیں یہ جو اجر ہے فقط اس کو نہیں ملے گا، جتنا اجر اسے اللہ عطا کرے گا جس نے استقبال کیا ہے، جس نے دروازہ کھولا ہے، جس نے اس کا احترام کیا ہے خدا کی خوشنودی کے لیے، اس کی حرمت و تعظیم ذہن میں رکھتے ہوئے، اتنا ہی اجر اسے بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مومنین کو حاجات کو پورا فرمائے اور مومنین کے سردار حجت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔